اردو ٹیوشن پڑھیے اور وہ بھی بالکل فری، اور اپنا گریڈ بہتر کیجیے۔ پنجاب کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جانے والی لازمی اردو 5ویں کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک پنجاب بورڈز کی منظور شدہ کتابوں کے مطابق۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کلاس کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک سفر نامہ ہے جو لکھا ہے بیگم اختر ریاض الدین نے، اور اس کا عنوان ہے ہوائی ایک علاقہ ہے، ایک اسٹیٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی۔ تو انہوں نے اس کا سفر کیا تھا، یعنی وایا جاپان سے ہوائی، وہاں سے قریب ہے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب، تاکہ میں اسکرین میں جا کے آپ کو یہ ڈرامہ، یہ جو سفر نامہ ہے، یہ پڑھ کے سناؤں۔ چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں، اور آج ہم 12ویں کلاس کا سبق نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہوائی امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس کا نام ہے ہوائی، اور یہ ایک سفر نامہ ہے جو بیگم اختر ریاض الدین نے تحریر فرمایا ہے۔ تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، بڑا خوبصورت سفر نامہ ہے۔ تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا صحیح تلفظ سے بھی آپ آگاہ ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں، یہ ایک اور سہی، کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے اور اوپر خدا، کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے تو پھر الامان، سفر اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے۔ پیٹ میں ہول اٹھے، لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی۔ اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا، بوریا بستر باندھا، بستر تو ہوتا ہی نہیں، یہ محاورے کی بات ہے۔ گھر سمیٹ کر ایک گراج بند کیا، گھر سمیٹنے میں اب طاق ہو گئی ہوں، اس طرح پل بھر میں اس کی گٹھری باندھ کر الگ کرتی ہوں کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی جو اب کالج کے پہلے سال میں تھی، ساتھ ہو لی۔ بڑی 2 لڑکیوں کے BA کے امتحان تھے، ان کو 2-2.5 مہینے بعد آنا تھا۔ کراچی پہنچ کر BOAC کا ٹکٹ بک کرایا۔ BOAC جو ہے یہ برٹش ایئرویز کی ایئرلائن کی وہ ہے، ایئرلائن ہے BOAC، برٹش اوورسیز ایئر کارپوریشن۔ تو BOAC کا ٹکٹ بک کرایا، اور اس غریب ایئرلائن سے اگر جانا ہو تو 24 گھنٹے کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اگر 26 کو جانا ہو تو 25 کی سیٹ بک کراؤ، کیونکہ وہ 1440 منٹ سے کم لیٹ ہونا کسر شان سمجھتی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ہمیشہ اسی ہوائی کمپنی کو چنتی ہوں، کیونکہ اس کی نشست آرام دہ ہوتی ہے اور عملہ تمیز دار۔ تو خیر، ہم نے پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی، یعنی پہلی لینڈنگ کلکتہ میں ہوئی، پہلی ٹھیکی کلکتہ میں لگائی۔ کلکتہ میری جائے پیدائش ہے، حالانکہ میں صرف 1 سال کی شیرخوار وہاں سے لے آئی گئی تھی، لیکن پھر بھی اس جگہ سے انس تھا، اس کو دیکھنے کا ارمان تھا، لیکن میرے جذبات نے مجھے ہمیشہ دھوکے کھلوائے۔ ایئرپورٹ سے لے کر پولیس اسٹیشن تک جو میرا اور باقی مجھ جیسے سیاحوں کا حال ہوا وہ ناگفتہ ہے۔ خدا کسی شریف انسان کو کلکتہ نہ لے جائے۔ اگر مرزا غالب نے اس میں کچھ دیکھا تو ہندوستانی کسٹم آفیسر اور بنیا پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا۔ قصہ کوتاہ، ہم نے جلدی سے اپنی جان چھڑائی اور ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر روح خوش ہو جاتی ہے۔ تازہ دم ہو کر ٹوکیو روانہ ہوئے۔ راستہ سخت طوفانی تھا۔ کمبخت پین ایم پرانا کھٹارہ جہاز 4 گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا۔ ساتھ بیٹھا جاپانی تاجر تسلی دیتے ہوئے بولا، یہ تو کچھ بھی نہیں،
جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں۔ ہم نے ان للہ پڑھ لیا اور ارادہ کر لیا کہ میاں کو ہوائی میں ہی رہنے دیں اور ہم ٹوکیو میں ان کی واپسی کا انتظار کریں، لیکن خاک چھاننے کا شوق خوف و خطر پر غالب آ گیا اور جنرل شیخ اور بیگم شیخ کی خاطر مدارات کا مزہ چکھ کر 2 دن ٹوکیو ٹھہر کر جلتو جلالتو کہتے ہوئے جاپان ایئر لائنز میں بیٹھ گئے۔ ہوائی جہاز چلا تو ہم نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ یا رب ہماری عزت رکھ لے اور خیر سے سفر پورا کر دے۔ میرے مولا نے میری مراد ایسی پوری کی کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا۔ میں نے اتنے خوشگوار اچھے گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے۔ رات کو 10:30 بجے ہمارا ہوائی جہاز ہوائی کے دارالسلطنت ہونولولو میں اترا۔ میاں کو تار دے دیا تھا، امید تھی کہ ہوائی اڈے پر ہار لے کر پہنچیں گے۔ جزیرہ ہوائی کی یہ ایک رسم دیرینہ ہے کہ ہر آنے والے کا پھولوں کے حسین گجروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ارمان تھا کہ کم از کم میاں تو پھول نچھاور کرنے پہنچ جائیں گے، لیکن میاں ریاض الدین صاحب حزب معمول غائب۔ رات کا وقت مجھے ان کا پتہ بھی نہیں معلوم۔ جناب بلی کی طرح 3 گھر تبدیل کر چکے تھے۔ ہوائی کی یونیورسٹی میں فون کیا تو انہوں نے کہا ایسٹ ویسٹ سینٹر سے پوچھو۔ اتنے میں ایک ٹیکسی والا آگے بڑھا، میں وہاں تک آپ کو لے جاتا ہوں، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ہائی رائز ہاسٹل تک پہنچے تو اونچی اونچی عمارات، بتیاں جل رہی ہیں، طلباء پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے میاں ندارد، غصہ اور پریشانی دونوں مل گئے۔ یہ اچھا استقبال ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے 3 مہینے بعد بیوی آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں ایک کار لڑکیوں سے لدی پھندی چیختی چلاتی آن کر رکی۔ انجان شکلوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالے۔ پیچھے ایک اور کار، اس میں گٹار پر کچھ نوجوان ہوائی کے گیت گاتے ہوئے اترے اور ان نوجوانوں میں چھپے ہوئے میاں ریاض الدین مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے کہ پہلے کہ میں حزب معمول برستی، ان کی سہیلیوں نے سمجھایا کہ تار پڑنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ ہوائی کے وقت جاپان کے وقت سے 24 گھنٹے پیچھے ہے، اس لیے اکثر تاریخوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہم نے جل کر کہا کہ اصل گڑبڑ تو ہماری شادی کی تاریخ سے شروع ہوئی تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ادا کیا، ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر روانہ ہوئے۔ مجھے گھر دیکھنے کا شوق، لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں کہ تم صبح آرام سے دیکھنا، ابھی کمروں میں بتی مت جلاؤ۔ اور اس کی وجہ سمجھ میں آئی جب گھر کے ہر کونے میں منو کوڑا اور گرد و غبار دیکھا۔ ہر دراز سے میلے موزے اور رومال، ہر جیب سے تھیٹر، سینما، فلور شو کی پرچیاں اور ریزگاری۔ پینٹری میں 5 دن سے برتن بغیر دھلے پڑے تھے۔ میاں بجائے برتن دھونے کے نئے برتن نکال کر استعمال کرتے جاتے تھے۔ اس طرح درجنوں موزے، رومال، بنیان خرید ڈالے تاکہ پرانے دھونے نہ پڑیں۔ بہرحال رات کو 2 بجے تک ادھم مچتا رہا۔ پھر ہمسائے کی گرجدار آواز آئی، خاموش۔ ہم عموماً ہمسائے کی بات نہیں سنتے، لیکن یہ ہمسایہ ہوائی کا مشہور پہلوان اور ہیوی ویٹ چیمپئن تھا، اور نام بھی تھا ہارڈ بوائلڈ ہیگرٹی۔ ہارڈ بوائلڈ ہیگرٹی، اس لیے اس کی ایک تنبیہ ہی کافی تھی۔ 2 منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب۔ خیر ہم تھکے ہارے سو گئے، واللہ عالم کب اٹھے۔ میاں دفتر جا چکے تھے، ناشتہ خود بنایا۔ زندگی میں پہلی دفعہ خود کھانا پکانا تھا، اس لیے کام کا پتہ ہی نہ چلا۔ اب آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا۔ میری بیٹی ناز اور میں نے کمر کس کر سارا دن گھر کی صفائی کی اور لنچ قریبی ہوٹل میں جا کر کھایا۔ رات کو بھی کچھ نہ پکایا۔ جالے، چیونٹیاں اور گرد ہٹا کر کمر دکھ رہی تھی۔ یہ جو میاں کی 7 پشتوں پر احسان کیا تھا، شام کو ہم جزیرے کا اولین معائنہ کرنے کار میں گئے۔ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں بدل رہا تھا اور چاروں طرف زمرد کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی۔ تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ۔ یوں احساس ہوا کہ جزیرے اوواہو میں کہنا مشق کائنات نئے سرے سے شباب پر آئی ہے۔ اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ ہر انگ پایا جاتا ہے۔
اس کے ننھے منھے رقبے میں فطرت کا ہر رنگ، ہر انگ پایا جاتا ہے۔ سمندر یہاں عمیق تر ہوتا چلا گیا ہے۔ یہ جنوبی یورپ کے آبی کناروں سے زیادہ نیلا اور چمکیلا ہے۔ دوپہر کے وقت اس نیلم کی بھڑک آنکھیں خیرہ کر دیتی ہیں۔ میں نے وجدانی حسن میں اس طرح ڈوبے ہوئے ساحل بہت کم دیکھے ہیں۔ یہاں کے کوہساروں نے اس جزیرے کے گول چہرے کو ایک نیا زاویہ بخشا ہے۔ یہ کہیں سنگلاخ ہیں اور کہیں اتنے سبز کہ ازلی برساتوں کا رین بسیرا معلوم ہوتے ہیں۔ اگلے دن ہم سب نے ہنوما بے پر پکنک منائی۔ یہ جگہ مجھے ایسی بھائی کہ دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی، دوڑی چھوٹی ادھر ہی کا رخ کرتی تھی۔ یہاں پانی سب سے مہذب اور شفاف تھا۔ یہ ساحل آبی مخلوق کے لیے مشہور تھا اور ہوائی کی یونیورسٹی دنیا بھر میں علوم سمندر میں سبقت لے گئی ہے۔ غرض یہ کہ اول تو قدرت نے اپنے حسن کے لنگر یہاں جاری کر دیے تھے، جو کچھ کمی تھی وہ انسان نے پوری کر دی۔ اس شام ہم گھر کا سارا سودا لینے سپر مارکیٹ گئے۔ بہت سے صاحبان اس ادارے کو جانتے ہیں، لیکن بہت سی میری ہم وطن بہنیں اس کے متعلق جاننا چاہیں گی۔ تو سنیے، سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی قلعہ اور اس کی لامحدود افراد کا ذخار ہے۔ جب سے یہ بروئے زمین برسر پیکار ہوا، ننھی دکانیں اور چھوٹے چھوٹے بساتی پنساری دیوالیہ ہو گئے۔ یہ سپر مارکیٹ 10 بازاروں کا مہا گرو ہے۔ ساری نارکلی اور مال روڈ کی دکانوں کا سامان اس کی ایک لپیٹ میں سما جائے۔ آپ جب داخل ہوں تو فوراً 4 پہیوں والی ٹرالی ساتھ لے لیں کہ ہفتے 2 ہفتے کا راشن اس میں ڈال دی جائیں، اور جب خود چلتے چلتے تھک جائیں تو اس میں بیٹھ جائیں اور کسی اور سے کہیں کہ آپ کو کھینچے۔ صرف یہ آخری نصیحت میری اختراع ہے، ورنہ در حقیقت سپر مارکیٹ ایسی شیطان کی آنت ہے کہ دل چاہتا ہے کہ خود ٹرالی میں لٹک جائیں۔ اس ادارے کی یہ افراد دے کر انسان ایشیا افریقہ کی بھوک اور قحط بھول جاتا ہے۔ اس جگہ بلا ارادہ اور بلا ضرورت خریداری کرنی پڑتی ہے۔ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی، ہر دوسرے قدم میں سیل لکھا ہوا۔ اگر نقد نہیں تو ادھار لیجئے۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی حلے میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لیں۔ کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ میاں نے ہمارے پیچھے کچھ گھر کا سامان، مثلاً سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باغ کی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسل سے ہوا ہے جو غریبوں، مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو فرنیچر سے بھر لیا۔ کار 1857 کا ماڈل تھی۔ جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی اور جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پراسرار پٹاخے نہ معلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے۔ میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی۔ میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، ایسے کہ کوئی اور کام ان کو نہ دیا کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ملک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو۔ اس کمبخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سروپا۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیریں کی لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دغا نہ دی۔ پرانا ٹیلی ویژن کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا گرم کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے، پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جب تک کہ چینل نہ بدلو۔ چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے تھپڑ، گرم پانی کی بوتل، وہ پھر چل پڑا۔ تو صاحب یہ تو ہوائی کا ازدواجی رخ تھا۔ اب تک گرہستن ماں بیوی بول رہی تھی، لیکن یہ گرہستن ماں بیوی 2 وقت بلکہ اگلے 2 دن کا اکٹھا کھانا پکا کر ریفریجریٹر میں بھر کر آزادی کا سانس بھی لیتی تھی۔ جگہ جگہ سیر پر خود نکل جاتی تھی۔ لائبریریوں سے گود بھر کر جزائر ہوائی بلکہ سارے بحر الکاہل کے جزائر پر کتابیں لاتی تھی
آہستہ آہستہ لوگوں سے ملاقات، پروفیسر صاحبان سے گفتگو، سیاحوں اور طلباء سے میل جول، بہت اچھا وقت گزرا۔ ہونولولو کے مختلف مدارج ابھرنے شروع ہوئے، اس کی ہمہ گوں زندگی کی چاشنی کا چسکا لگ گیا۔ ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے ایک عظیم الشان مرکز کھولا ہے جسے ایسٹ ویسٹ سینٹر کہتے ہیں۔ اس کی حسین حدود اور عمارات میں مغرب و مشرق کے عالم مدعو کیے جاتے ہیں جو سینئر اسکالر کہلاتے ہیں۔ وہ مرکز کے خرچ پر آتے ہیں، $1200 کا وظیفہ ہر مہینے پاتے ہیں۔ اس ننھے سے وظیفے میں ایک خاندان ٹھاٹھ کر سکتا ہے۔ 10 مہینے یہ سال کورس کی میعاد ہوتی ہے۔ اس دوران میں جو مرضی آئے کیجیے، پڑھیے، لکھیے، ریسرچ کیجیے، تاثرات قلم بند کیجیے، کوئی پابندی نہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کلاس نہیں، کوئی وقت نہیں۔ میرے میاں اس آزادی پر مگن تھے۔ آپ کا آرام دہ کمرہ، ٹائپ رائٹر، غسل خانہ، بہترین لائبریری، سستا اور مزے کا ریستوران، ارد گرد لڑکے لڑکیاں، آزادی کی فضا۔ اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے تھے، لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ کچھ عالم کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے۔ ہاں، تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے، لیکن ازلی رقابت بھی ہے۔ کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے۔ امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کی نمائشیں، فلم، جشن منائے جاتے ہیں۔ اس کی جدید عمارات کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں جو آدھی طلباء کی اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد کا صحیح ثبوت ہیں۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اتنا ایمان شکن ہے کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی۔ جزائر ٹہیٹی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، زرد چمیلی، کنول، کچا سبزہ، نڈھال پانی اور رنگین مچھلیاں، اور اس کی پشت پر متنوع درختوں کا ذخیرہ۔ اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ بھی ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے۔ ہر قدم پر گل آویزاں روشیں اور بتدریج باڑیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دل پذیر عنصر اس فضا میں پایا جاتا تھا وہ تھا بین الاقوامی طلباء کا ربط ضبط۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، انڈونیشیا، برما، ملایا، فلپائن، کوریا، ویتنام، فجی کے جزائر، آسٹریلیا، پاکستان، ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے جواں سال جویندگان علم، یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا تھا۔ تو یہ جو کتاب تھی اس کا نام تھا دھنک پر قدم۔ یہ اس میں ایک ہوائی کے بارے میں ایک سفر نامہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو یہ آج یہاں پر یہ آپ کا اس کا جو بیانیہ ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، میں نے آپ کو یہ پورا جو سفر نامہ تھا یہ پڑھ کے سنا دیا ہے۔ اس میں بہت سے ایسے الفاظ آئے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، یقیناً آپ نے ان پر غور کیا ہوگا۔ تو اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی اگلے پروگرام میں اس کی مشق کریں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اس کو سبسکرائب کر لیں گے، بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے اور آل کو سلیکٹ کر لیں گے، تو جو ہی میں اس کی مشق یا کوئی بھی دوسرا سبق اپلوڈ کروں گا آپ کو فوراً اس کی اطلاع مل جائے گی۔ تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے بارے میں اس کے بارے میں بتائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے بچے ہماری اس محنت سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس وقت کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔